پہلے کٹ رہے ہیں، پہلے ہمارے حقوق سلب ہو رہے ہیں، لیکن جب یہ خربوزہ کٹے گا اس کے بعد احساس ہوگا تو پھر شاید بہت دیر ہو چکی ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ الطاف بھائی کے کسی بیان اور ایم کیو ایم کا کوئی کنڈکٹ ریاست پاکستان سے غداری کے زمرے میں آتا ہے تو پھر مردوں کی طرح سامنے آ کر الطاف بھائی اور ایم کیو ایم کے خلاف غداری کا مقدمہ بنائے، ہم اسے عدالتوں میں فیس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ السلام علیکم۔ بلدیاتی انتخابات کی سیاست تو بھی جاری ہے اور پاکستان تحریک انصاف ہار کی وجوہات ڈھونڈنے اور نون لیگ خوشیاں منانے میں بھی مصروف ہے، لیکن ایم کیو ایم کے ساتھ سٹوری جو ہے وہ دوبارہ تھوڑی سی دردناک ہونے جا رہی ہے۔ ایم کیو ایم بہت خفا ہے۔ سپریم کورٹ نے جو کیس لاہور ہائی کورٹ کی طرف دوبارہ روانہ کر دیا اور پابندی کا فیصلہ برقرار رکھا۔ پہلے تاثر یہ ملا تھا کہ شاید وہ جو لاہور ہائی کورٹ کی پابندی ہے سپریم کورٹ اسے ہٹانے جا رہی ہے، لیکن کل والی پیشی نے معاملات کچھ بدل دیے، جس کے اوپر فاروق ستار نے بہت دھواں دھار پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ مردوں کی طرح پھر غداری کا مقدمہ قائم کریے اور ہم کیس عدالت کے سامنے جا کر فیس کریں گے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے جو کیس ہے اس میں آفتاب ورک صاحب نے پرے یہی کیا ہوا ہے کہ یہ جو بیانات دیے تھے الطاف حسین نے، اس کے اوپر غداری کا مقدمہ چلایا جائے، نہ صرف ان کے اوپر بلکہ رابطہ کمیٹی کے اراکین کے اوپر بھی۔ تو ایک اہم معاملہ ہے جس کے اوپر حکومت کی جانب سے ڈپٹی اٹارنی جنرل نے اس کیس کو اپوز نہیں کیا۔ حکومتی پوزیشن جو تھی اس راہ میں وہی رہی جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، یا تو مخالفت کر دیتے، نہ مخالفت کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس کو انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہے ہیں کہ پابندی برقرار رہے۔ آج ہم پروگرام میں اس پہ بھی بات کریں گے، اس کے علاوہ بلدیاتی انتخابات کیا سیاست رخ اختیار کرے گی اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ آج شریک ہوں گے شفقت محمود صاحب پاکستان تحریک انصاف سے اور محمد زبیر صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے، دونوں کو خوش آمدید جی۔ اس کے علاوہ وسیم اختر صاحب ہیں ایم کیو ایم سے، کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ وسیم اختر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ وسیم صاحب آپ فرمائیے گا کہ آپ کے لیے کیا یہ کچھ اچنبھا تھا کہ نون لیگ نے یہ پوزیشن لی، کیونکہ جو فاروق ستار صاحب کی پریس کانفرنس سے ہمیں بظاہر تاثر ملا وہ یہ تھا کہ آپ کو کچھ بتایا اور گیا تھا، انفارمیشن منسٹر نے یہ کہا تھا، ڈار صاحب نے یہ کہا تھا اور سپریم کورٹ میں ان کے وکیل نے یہ پوزیشن لی نہیں۔ کچھ تھوڑا سا وضاحت فرمائیے گا کیا بات ہوئی تھی میٹنگ کے اندر اور سپریم کورٹ میں کیا چیز مختلف ہوئی؟ دیکھیں جو ہماری میٹنگز ہوئی تھیں وہ کل فاروق صاحب نے میڈیا پہ بھی دہرائی تھیں، اس میں آرٹیکل جو 19 ہے اس کی وائلیشن کے سخت مخالفت کی تھی ہمارے ساتھ جو اسحاق ڈار صاحب بیٹھے تھے اور پرویز رشید صاحب تھے۔ انہوں نے ایون نواز شریف صاحب بھی اس کے اگینسٹ تھے کہ فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے، جمہوریت ہے، جمہوری حکومت ہے، اور یہ جو قدغن لگائی گئی ہے، یہ جو بلیک آؤٹ کیا گیا الطاف بھائی کی سپیچ اور تصویر کو، یہ بالکل ہم اس کے خلاف ہیں۔ اس کے بعد اچنبھا تو ظاہر ہے ندیم بھائی ہوگا کہ ایک حکومتی وکیل ایڈیشنل اٹارنی جنرل ایک عام آدمی کی پٹیشن، عام آدمی ہے وہ سٹیزن آف پاکستان، ورک صاحب جو بھی ہیں وہ، ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بن رہا ہے، اور گورنمنٹ کی پوزیشن یہ نہیں ہے۔ خیر وہ تو ہو گیا، اس کے بعد پریس کانفرنس بھی ہو گئی۔ پریس کانفرنس سے پہلے ندیم صاحب فاروق بھائی نے کیا نام ہے اسحاق ڈار صاحب کو بھی کوشش کی کانٹیکٹ کرنے کی، پرویز صاحب کو بھی، وہ نہیں ملے، نواز شریف صاحب کو بھی کوشش کی، اٹارنی جنرل سے ان کی بات ہوئی تھی، ان کے علم میں تھا نہیں اتنا کچھ۔ اس کے بعد پریس کانفرنس کی ہے، پھر اس کے بعد جو چینجز آئی ہیں اس میں ایک اور چینل پہ میں بھی بیٹھا تھا، اس میں پرویز رشید صاحب کو اینکر نے لیا اور یہی سوال کیا جو آپ کر رہے تھے، تو پرویز رشید صاحب نے بڑا ایکسپلین کیا کہ بالکل ہماری پوزیشن ایز اے گورنمنٹ وہی ہے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل کہاں کی باتیں کر رہا ہے ان کے بھی علم میں نہیں تھا۔ تو میرے نزدیک یہ کیسے ممکن ہے؟ وفاق کی نمائندگی، یہ دیکھیے وفاق کی نمائندگی کرتا ہے جو وکیل وہاں پیش ہوتا ہے۔ جی میری بات ختم ہو جائے ندیم بھائی۔ دیکھیں فاروق بھائی نے اٹارنی جنرل سے بھی بات کی تھی فون پہ، میں تو جو فیکٹس ہوئے وہ بتا رہا ہوں، انہوں نے بھی اظہار کیا کہ میرے علم میں نہیں ہے۔ تو ہم نے جب پرویز رشید صاحب سے بات کی اور وہ آن ایئر بات تھی، ریکارڈ پہ ہے وہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے سٹینڈ لیا تھا آپ کے ساتھ
ریگارڈنگ فریڈم آف سپیچ ہم وہیں سٹینڈ کرتے ہیں. یہ موقف حکومت کا نہیں ہے. آپ نکال کے کلپ دیکھ لیں تو میرے نزدیک حکومت کو نوٹس لینا چاہیے, اور وہ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں ان سے سوال کرنا چاہیے کہ وہ کون سی کشتی سے بول رہے ہیں, وہ کس کے ڈکٹیشن لے رہے ہیں. زبیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ریٹ قائم کرنی چاہیے گورنمنٹ کو ریٹ قائم زبیر کرنی صاحب سے چاہیے. پوچھ لیتے ہیں. زبیر صاحب, کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ایڈیشنل اٹارنی جنرل سپریم کورٹ کے سامنے کہیں سڑک پہ کھڑے ہو کے کسی میڈیا والے سے بات نہیں کرے, سپریم کورٹ میں آرگیو کیا انہوں نے, وہاں پر انہوں نے کیسز کوٹ کیے اس چیز کی حمایت میں کہ یہ پابندی برقرار رہنی چاہیے, اور بعد میں یہ بتایا جائے پرویز رشید صاحب کی جانب سے کہ یہ حکومتی پوزیشن نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز ہے جس کی روشنی میں کورٹ نے آرڈر کیا کہ اسے لاہور ہائی کورٹ بھیجیں. آپ تھوڑا کنفیوژن تو ہے, اور یہ بات بالکل پرویز رشید صاحب نے کہی ہے, اور پرسنل رائے بھی, اور میرا خیال ہے تمام لوگوں کو جو میں نے سنا ہے, ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ جی اس میں الطاف حسین کو بین لگایا جائے. الطاف حسین کو یا کیا کسی کو بھی, مطلب یہ فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے بھی, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو انہوں نے کہا بالکل صحیح کہا, لیکن غداری کا مقدمہ از ٹو فار فیچڈ. اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ جی کسی کو بہت سے پولیٹیکل لیڈرز بہت سی چیزیں کہتے رہتے, کہا ہے نہیں کہنی چاہیے تھی, اور الطاف حسین صاحب نے یہ بھی کہا جا کے سپریم کورٹ میں جی ایڈیشنل اے جی نے کس کے بہاف پہ یہ بیان, میرا خیال ہے اس میں تھوڑا سا کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ضرور ہے, کیونکہ ایک تو اسحاق ڈار صاحب وہاں دبئی میں آئی ایم ایف کے لیے تو اس لیے کانٹیکٹ شاید نہیں ہو سکا, اور جو پوزیشن حکومت کی بتانی چاہیے تھی, باس اسحاق ڈار صاحب نہیں, بٹ حکومت کی پوزیشن تو بتانی ہے نا, کسی نے تو اٹارنی جنرل آفس کو بتانی ہے. پرویز رشید صاحب بھی بتا سکتے ہیں, بٹ میرا خیال ہے یہ صرف وقت کی بات ہے. میں صرف ایک کلیریفائی کرتا ہوں, یہ ڈی چوک کی کہانی نہیں تھی, یہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ تھی معذرت کے ساتھ, لیکن یہ بڑی مذاکرہ. میرا خیال ہے ایم کیو ایم کے بھائیوں سے میں صرف یہ کہوں گا کہ میرا خیال ہے بالکل ان کا غصہ ایک طرح سے جائز بھی ہے, کیونکہ وہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ جو اندر جو بات چیت جب ہوئی تھی اس میں بالکل یقین دلایا تھا حکومت نے, اور حکومت کا موقف پرویز رشید صاحب نے یہ تو حکومت کی پوزیشن یہ ہے کہ الطاف حسین کو تقریر کرنے کی اور ان کی تصویر آنے کی اجازت ہونی چاہیے. ایبسولوٹلی. میں لے لوں انہیں فون پہ, مجھے بند تو نہیں کریں گے صبح, پیمرا مجھے بین تو نہیں کرے گا, میں نمبر ملاؤں لندن کا الطاف حسین صاحب. ندیم بھائی ایک اور چیز بتاؤ. نہیں آپ یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں, وہ تو دیکھیں نا آپ, کورٹ کا ڈیسیجن جب تک اوور رائڈ نہیں ہو جاتا, اوور رول, مطلب دیکھیں حکومت اور کورٹ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک بات کروں گا پلیز, وسیم صاحب جی ایک بات کروں گا. پتا چلے کہ وہ ان کی اجازت شروع ہو گیا اور میں بین ہو گیا. سر اس آرڈر میں میرے پاس موجود ہے, وہ جو ریمارکس سپریم کورٹ کے ہیں, وہ صاف کہتا ہے کہ 15 دن کے بعد نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے وہ آرڈر. یہ پہلی پروسیڈنگ ہے, یہ پہلی پروسیڈنگ ہے, یہ پہلی پروسیڈنگ ہے, کل والی کے نہیں ہے. تو سنیں, پیمرا کو چاہیے کہ وہ سارے میڈیا ہاؤسز کو کہے کہ الطاف حسین کی سپیچ بھی دکھائے اور تصویر بھی دکھائے. اب وہ پابند نہیں رہے, اب وہ ان پہ پابندی نہیں ہے. یہ پیمرا کو آرڈر ایشو. شفقت صاحب سے بھی اس پہ رائے لیں, شفقت صاحب سے بھی اس پہ رائے لیں. شفقت صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ لگتا یہ ہے کہ حکومت کے ایک ہاتھ کو پتہ نہیں ہے دوسرا ہاتھ کیا کر رہا ہے. یہی ہے, اور خاص طور پہ جب آپ عدالت میں جاتے ہیں اور حکومت کا موقف بیان کرتے ہیں تو کسی سوچ کے تحت جاتے ہیں. تو کسی نے بتایا, کسی کو چاہیے بتانا کہ جی جا کے کیا کہنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے اوپر پابندی نہیں لگنی چاہیے, اور فریڈم آف سپیچ کے تحت ہر کسی کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ میڈیا پہ آئے, بات کرے, پولیٹیکل لیڈرز ہوں, باقی ہوں. یہ اور بات ہے کہ میری ذاتی رائے میں ذرا الطاف حسین صاحب کی تقریریں ان اینڈنگ ہوتی ہیں اور لمبی ہوتی ہیں, اور ہمیں تو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کہہ رہے ہیں. جس سپیچ کا خاص طور پر حوالہ ہے یہاں, وہاں فوج اور جنرلز کو, آرمی چیف کو یا ڈی جی آئی ایس آئی کو, رینجرز کو, ان کو بھی کچھ کہا گیا تھا جس کی بنا کے اوپر یہ پٹیشن آئی تھی. تو اس حوالے سے بھی کچھ ہونی چاہیے, کوئی ریڈ لائن یا نہیں ہونی چاہیے؟ ریڈ لائن تو آپ کے آئین میں موجود ہے. آئین میں یہ ہے کہ آپ پبلکلی جوڈیشری کو اور فوج کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے. اور مطلب ان الفاظ میں, جس الفاظ میں الطاف حسین صاحب نے کیا تھا, میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے نیشنل انسٹیٹیوشنز کی پروٹیکشن کرنا بھی ہمارا فرض ہے, لیکن عمومی طور پہ کسی پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے. اور فریڈم آف سپیچ ہے, سب کو اجازت ہونی چاہیے بات کرنے کی. اگر کوئی صریحاً ایسی کوئی بات کرتا ہے جس طرح کہ الطاف حسین صاحب نے کئی دفعہ کی, جس سے لگا کہ وہ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں, جس طرح لگا کہ جی وہ ہندوستان کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آ کے انٹربین کریں, وہ یو این ایجنسیز کو کہہ رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں, وہ تو غیر مناسب بات ہے, وہ تو نہیں کرنی چاہیے. ایک پاکستانی کو اور ایک پولیٹیکل لیڈر کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. وسیم اختر صاحب, آپ کی جماعت ایک بڑی نمائندہ جماعت ہے قومی اسمبلی میں بھی, اور تقریباً 50% کے قریب آپ کے پاس نمائندگی, یا 50 سے زائد آپ کی نشستیں ہیں سندھ اسمبلی کے میں.
کیا آپ کی جماعت کے لیڈر کو اس طرح کے بیانات دینے چاہیے جس میں فوج کو اس طریقے سے ہدف تنقید بنایا جائے کہ ان کے سربراہ کے اوپر بھی سوالات اٹھ جائیں، یا یہ کہا جائے کہ کیا ہم راؤ سے مدد لیں یا نیٹو کو بلائیں؟ اس کے اوپر کیا آپ یقین دہانی کروائیں گے عدالت اور پاکستانی لیڈرشپ کو بھی، قوم کو بھی؟ دیکھیں ندیم بھائی، وہ ہمارے وکلا ہیں جو انشاءاللہ ہائی کورٹ میں، جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ وہاں کورٹ کا ٹرائل ہوگا، وہاں فیس کریں گے، ہمارے وکلا وہ فیس کریں گے۔ جہاں تک ڈسکشن کا معاملہ ہے، الطاف بھائی کی بات سمجھ نہ آنے کی بات پہ بات کروں گا۔ الطاف بھائی جس کو سمجھانا چاہتے ہیں اس کو خوب سمجھ میں آتی ہے الطاف بھائی کی بات۔ الطاف بھائی کے فالوورز، کارکنان، اور جس طرف وہ اشارہ کرتے ہیں وہ طاقتیں بھی خوب سمجھتی ہیں الطاف بھائی کی بات، آپ سمجھیں نہ سمجھیں۔ دیکھیں وائی اونلی الفاظ کی سمجھ نہیں آتی، میں وہ بات وائی اونلی الطاف حسین۔ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ اور لیڈران بھی ہیں کہ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ یو این کو تو پی ٹی آئی نے بھی پکارا ہے، نیٹو کو تو پی ٹی آئی نے بھی پکارا ہے کہ آ جاؤ یہاں نیٹو کو پی ٹی آئی نے کب پکارا ہے میرے بھائی؟ ٹھیک ہے، سنیں پکارا ہے نا، ریکارڈ پہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ اس کے بعد پھر عمران خان ریکارڈ پہ ہیں کہ جنرلوں کا پیشاب نکل جاتا ہے، 20,000 آدمی اکٹھا کر لو۔ تو پھر خواجہ آصف بھی ریکارڈ پہ ہے، خواجہ آصف بھی ریکارڈ پہ ہیں، بہت سارے لوگ ریکارڈ پہ ہیں، تو سب کو آرٹیکل 6 پہ لو نا۔ وائی اونلی الطاف حسین؟ اور الطاف حسین نے جس کانٹیکسٹ میں کیا ہے اس کو طریقے سے دیکھیں، کہیں بھی جو اس وقت مقدمہ ہے وسیم اختر صاحب، میں اس کا میں جواب چاہوں گا، نہیں میں اس پہ اوپر ایک جواب آپ سے چاہوں گا، یہ آپ کو جواب عدالت کے سامنے تو دینا پڑے گا، اس کے بعد یہ کیس آگے چلے گا، ویسے نہیں چلے گا۔ تو میں ایک پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ کی جماعت کی طرف سے وہ بیان لوگ بھی سنیں۔ کیا آپ عدالت کو یہ یقین دہانی کروائیں گے کہ دوبارہ اس طریقے سے تنقید یا ان الفاظ کو دہرایا نہیں جائے گا جس کی وجہ سے یہ پٹیشن فائل ہوئی؟ دیکھیں یہ ہمارے وکلا کو پالیسی دے دی گئی ہے، وکلا سے وہ کیا ہے تھوڑا سا روشنی ڈال دیں۔ لیندی ڈسکشنز ہوئے ہیں، جو اپنا وہ نارمز رکھیں گے، جو طریقہ رکھیں گے، جو انسٹرکشنز ہیں ان کو قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ضرور وہ اپنی عدالت میں بات کریں گے۔ لیٹس سی عدالت کیا اس میں یقین دہانی کروائیں گے یا نہیں یقین دہانی کروائیں گے؟ نہیں اس پہ بات کرنی چاہیے، کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں کر سکتے آپ، یہ سب جوڈس میٹر ہے، میں اس پہ ڈسکشن نہیں کرنا چاہتا۔ ایک چیز ریکارڈ کی درستی کے لیے میں کہہ دوں، عمران خان صاحب نے ٹیلی ویژن پہ آ کے اپنی کسی تقریر میں ایسی کوئی بات نہیں کی جو ذکر کیا ہے وسیم صاحب نے۔ زبیر صاحب میں آپ سے ایک کاشف کا پروگرام دیکھ لیں، اے آر وائی میں کاشف کا پروگرام دیکھ لیں، کیا تھا وہ بھائی بھائی، کیا ٹی وی پہ آگے کہا تھا انہوں نے؟ میں بالکل سنیں میری بات سن لیں، ہم لڑ نہیں رہے۔ عمران خان نے ٹی وی آپ نے کہا تھا، آپ کا لیڈر تو کہہ رہا ہے کہ رو جو آ کے پاکستان میں رو آ کے بچائے، خدا کا خوف کریں کہ بھئی یہ اس کا کیا ڈیفنس ہے کہ رو آ کے بچائے پاکستان، یا نیٹو آ کے پاکستان میں اندر حملہ، کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے سوال مجھ سے کیا ہے نا، عجیب بات کر رہے ہیں، سوال مجھ سے کیا ہے، میری بات تو سن لیں۔ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سوال مجھ سے کیا ہے، انہوں نے اے آر وائی کاشف کے پروگرام میں یہ بات کاشف نے دکھائی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ 20,000 آدمی کاشف نے دکھائی ہے، کیا انہوں نے کاشف کے پروگرام میں کہی ہے؟ بزدل جرنل ہوتے ہیں، سنیں۔ اور جہاں تک رو کا تعلق ہے، اگر الطاف حسین یا ایم کیو ایم رو سے تعلق رکھتی ہے تو بھائی اسمبلیوں میں کیوں بلانا چاہتے ہو؟ پھر اسمبلیوں میں کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ آپ نے کہا کہ رو کو انوائٹ کیا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں غیر مناسب باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی وہ جنرل والے بیان کے اوپر کچھ دینا چاہتے ہیں؟ وہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ ایک ٹیپ میسیج تھا جو آیا تھا، اس کے اوپر کہنا چاہتے ہیں؟ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹیپ میسیج تھا، میری بات سن لیں میرے بھائی، اس کی کیا اوتھینٹسٹی ہے، کیا وہ فوٹو شاپ تھا، اس میں الفاظ ڈالے گئے، سوشل میڈیا میں کسی نے سوشل میڈیا میں تو بہت کچھ چل جماعت نے اس کو آفیشلی ڈینائی نہیں کیا۔ میں نے یہ کہا، میں آپ کو ڈینائی کر رہا ہوں، سوشل میڈیا میں تو کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کی پارٹی کا آن بہاف آف پی ٹی آئی آپ ڈینائی کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو چیزیں آتی ہیں
وہ کوئی گاسپل ٹروتھ نہیں ہے. یہ جو بھائی صاحب الطاف بھائی صاحب کر لگے ہوئے ہیں وہ تو ٹی وی پہ آ کے تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ را آ جائے, نیٹو آ جائے, یو این آ جائے. میں تو وہ بات کر رہا ہوں. لیکن آپ کو پی ٹی آئی کے فورم سے اس کو باقاعدہ لیٹر ہیڈ کے اوپر آفیشیلی ڈینائل جاری کرنی چاہیے. بالکل کرنی چاہیے. میں جو ہے جن کا ذمہ داری کھول رہے ہیں آپ طالبان کے آفیسز کھلوانا چاہ رہے ہیں پاکستان. میرے بھائی ہندوستان کو نہ بلائیں. زبیر صاحب سے بھی بات کر لیں. زبیر صاحب, اس کیس میں حکومت کو ایک فیصلہ لینا ہے کیونکہ عدالت نے پہلے بھی حکومت سے پوچھا تھا, سپریم کورٹ نے بھی جب بھی جائیں گے لاہور ہائی کورٹ میں اس نے بھی حکومت سے پوچھا. میرا خیال ہے میں آسان طریقے کیا آپ اس پہ یقین دہانی مانگیں گے ایم کیو ایم سے؟ پہلی بات بالکل یقین دہانی مانگیں گے, بالکل 100%. یہ دیکھیں دو چیزیں, آپ ان سے یہ یقین دہانی چاہیں گے کہ وہ آئندہ فوج کے خلاف اس طرح کی باتیں یا وہ نیٹو والی یا وہ را والے اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے تو پھر وہ فریڈم آف اسپیچ کی طرف جائیں گے؟ اس کیس سے متعلق دو چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ یقین دہانی بالکل ہم سب چاہتے ہیں کہ اس قسم کی گفتگو نہ ہو, اور وہ گفتگو ہوئی تھی. میرا خیال ہے اس کو کوئی بھی نہیں ڈینائی کر سکتا کہ وہ اس سے بالکل تجاوز کر چکی تھی جو آپ جس حد تک کرٹیسائز کرنا چاہیں, اس حد تک بالکل یقین دہانی مانگیں گے. دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں اس لائیو پروگرام میں کہ آسان کرنے کے لیے کہ میرا خیال ہے اگر کبھی یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کانٹیکٹ تو لوز نہیں ہوا. اسحاق ڈار صاحب آج پہنچ رہے ہیں یا کل صبح پہنچ رہے ہیں دبئی سے, اور کل یہاں اسلام آباد میں ہوں گے. اینڈ آئی ایم شیور, اور میں یقین دلا رہا ہوں کہ یہ ان کا جو گریونس ہے یہ ریموو کر دیا جائے گا. سو میرا خیال ہے اگر اس حد تک جائز ہے ان کا کہ جی ابھی تک کچھ نہیں ہوا, لیکن کل دیکھیں ان کا شکوہ دور کرنا ایک بات ہے. کل ایک لائیو سپیچ دوبارہ اگر ہوئی اور وہ چینلز پہ آئی تو چینلز بھی حدف تنقید بنیں گے کہ آپ نے چینلز نہیں دکھایا. ایک چیز ہے بائی لا چینل بھی نہیں دکھا سکتا. اس میں پیمرا کے تھرو ریگولیشن جو ہیں اس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں آپ پیمرا کے تھرو. آپ 1 منٹ بعد دکھا دیں. دیکھیں وسیم میری بات سن لیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹی وی چینل کو تو آپ کنٹرول کر لیں لیکن آپ کے اوپر وہ چیک نہ رکھا جائے. آپ کہتے ہیں 1 منٹ بعد دکھا دیں, یہ ایشورنس تو آپ کو براہ راست سیاسی ان کو یقین دہانی حکومت کو کروانی چاہیے. آپ کو سیاسی آپ میرے کنٹرول کو چھوڑ دیں کہ میں کتنا کنٹرولڈ ہوں. میرے پروگرام میں بیٹھے اس وقت لائیو ڈسکشن میں آپ حصہ لے رہے ہیں, آپ کو پوری آزادی ہے, آپ پوری آزادی سے بات کر رہے ہیں, آپ کو پورا رائٹ ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, کوئی کنٹرول نہیں ہے. کہاں تک آپ جا سکتے ہیں, کہاں تک آپ کے پر چلتے ہیں, مجھے پتا ہے. وہ آپ کہاں تک جانا چاہتے ہیں آپ بتائیے, پھر دیکھتے ہیں پر کس کے چلتے ہیں. لیکن وہ والا ایریا جس کے اوپر عدالت نے کوسچن کیا وہ رولز اینڈ ریگولیشن کی بات ہے. دیکھیں وسیم بھائی, میں ایک ریکویسٹ کروں اور ایک ایڈوائز کروں. دیکھیں یہ ڈیبیٹ کہ جی اس نے بھی کہا تھا اور اس نے بھی کہا تھا اور اس نے کہا تھا, ابھی آپ کورٹ میں فیس کر رہے ہیں. کورٹ میں آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا کیا موقف ہے. سو اگر آپ یہ کہہ کے باہر آنا چاہتے ہیں کہ جی خواجہ آصف نے بھی کہا تھا اور عمران خان نے بھی کہا تھا اور فلانے نے بھی کہا تھا, اس لیے مجھے بھی آزادی ہونی چاہیے, تو آپ اپنا کیس پلیڈ کریں اور اپنے کیس کو ڈیفینڈ کریں اور آپ اپنے کیس سے. جی یہ تو سوال ہی عجیب بنتا ہے نا. میں تو اس کو سوال ہی عجیب طرح سے لے رہا ہوں. میرا وکیل کورٹ میں کیس ڈیفینڈ کر رہا ہے, جو سوال آئے گا وہ اس حساب سے جواب دے گا. ظاہر ہے میں یہ تھوڑی کہوں گا کہ خواجہ آصف یہ کہہ رہے تھے اور یہ وہ کہہ رہے تھے. تو پھر وسیم اختر صاحب, جب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو عدالت کو اور حکومت کو یقین دہانی کروانی پڑے گی تو اس کا ڈائریکٹ آنسر آپ کو دینا چاہیے. لوگ سن رہے ہیں, اس کو جواب بھی جانا چاہیے. آپ بالکل دیکھیں میں وکیل نہیں ہوں, آپ مجھ سے غلط سوال کر رہے ہو. پاکستان کے خلاف بات نہ کریں بھائی, سیدھی بات. وکیل تو وہی کہے گا جو پارٹی کی پولیٹیکل پوزیشن ہوگی, جو پارٹی پوزیشن دے گی. آپ اپنی پوزیشن تو بتا دیں نا. وکیل ایکسپرٹ ہوتا ہے, وکیل قانونی آئینی ایکسپرٹ ہوتا ہے. آپ کی پارٹی پوزیشن کیا ہے؟ سے جواب دے گا. پارٹی پوزیشن تو یہ ہے. اس کے اوپر الطاف بھائی سنیں, الطاف بھائی خود ریکارڈ پہ آ چکے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز کسی کی دل ازاری ہوئی ہے تو معذرت چاہتا ہوں میں. میرا مطلب یہ نہیں تھا. الطاف بھائی تو خود ریکارڈ پہ ہیں, مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ آپ کے چینل پہ بول چکے ہیں ندیم بھائی. وہ انہوں نے کسی شخص کو گالی تو نہیں نکالی جس سے معذرت کر رہے ہیں. انہوں نے پاکستان کے اندر یہ کہا ہے کہ را آ جائے, نیٹو آ جائے یا کہ بچائے ہمیں. یہ تو پاکستان کے خلاف باتیں ہیں نا, یہ کس سے معذرت کر رہے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ رو آ جائے یا نیٹو آ جائے, وہ کانٹیکسٹ میں دیکھیں. ایسے تو وہی بتا رہا ہوں نا, آپ کے لیڈر نے کہا کہ طالبان آ جائے, طالبان آفس کھول لے گا ہمارے ملک میں آ کے. وسیم اختر صاحب, میں شفقت صاحب سے اگر آپ کی اجازت سے میں ایک سوال پوچھوں. شفقت صاحب, ہمارے قوانین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ فوج اور اعلیٰ عدلیہ کے خلاف تنقید نہیں کر سکتے. پابندیاں ہیں اس کے اوپر, آپ کے اوپر بھی ہیں اور وہ میرے خیال باقی سب لوگوں کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہیں. اس پہ پولیٹیکل پوزیشن کیا ہونی چاہیے؟ ریڈ لائنز بھی ہونی چاہیے لیکن کسی حد تک تنقید ہونی چاہیے. طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ اس میں بڑا کلیئر ڈسٹنکشنز موجود ہیں. مثال کے طور پہ آپ جوڈیشری کا لے لیں,
کہ آپ فیئر کامنٹ جوڈیشل ڈیسیجنز پہ کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کو فیئر کامنٹ کے زمرے میں آتا ہے, پر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ سارے ججز جو ہیں بے ایمان ہیں, یہ سارے ایسے ہیں, ان کو سب کو مطلب تھوڑا سا ایک ڈسٹنکشن جو ہے وہ ہونی ضروری ہے. فیئر کامنٹ ضرور کریں جب کو اسی طرح جہاں تک فوج کا تعلق ہے, آپ اور میں ڈسکس کر سکتے ہیں, ضرب عضب ڈسکس کر سکتے ہیں, نیشنل ایکشن پلان ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ را آ کے ہماری فوج کے خلاف جنگ کرے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیٹو آ کے ہماری فوج کو یہ کرے وہ کرے, یا ہم اپنے, کیونکہ یہ ایک بالکل حد پھلانگنے والی بات ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کر کے بات. اچھا یہاں ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس. تو آج سیکیورٹی کے حوالے سے کراچی میں میٹنگ بھی تھی اور بلدیاتی انتخابات بھی کراچی میں ہونے ہیں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. کراچی کا ذکر کر رہے ہیں شفقت صاحب, آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں. ابھی لاہور میں سندر میں ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا, حادثہ ہوا ایک فیکٹری کے اندر. زلزلے میں کہتے ہیں دراڑیں پڑ گئی تھیں, ابھی اس کے چوتھے فلور پر کام ہو رہا تھا تو پوری فیکٹری گر گئی. 10 سے زیادہ اموات کی خبر ہے اور 100 سے زیادہ لوگ کہتے ہیں کبھی بھی ملبے تلے. امدادی کارروائیوں میں حصہ لینے کے لیے ایک فیکٹری کا حادثہ ہے, فوج طلب کی گئی ہے. میں بہت دنوں سے سوال کرتا ہوں کہ کراچی آپریشن کا مستقبل, ایگزٹ اسٹریٹجی آپ کے ذہن میں ہے؟ سول انسٹیٹیوشنز کی کیپیسٹی بلڈنگ آپ کے ذہن میں ہے؟ ابھی زلزلہ آیا تھا 8.1 اسکیل کا, اگر خدا نہ خواستہ اس کی وہ ڈیپتھ والا ایشو تھوڑا سا اور ہوتا, وہ 2005 والا, تو پھر آپ کہاں سٹینڈ کرتے؟ کچھ کیپیسٹی ہے ہمارے اندر؟ ہماری کیپیسٹی اوور دا ایئرز ندیم صاحب بہت کم ہو گئی ہے, اور پھر ہم نے انویسٹمنٹ بھی نہیں کی. مثلا آپ یہ فیکٹری کا واقعہ دیکھ لیں, اگر آپ کو کرینیں یا باقی اکوپمنٹ جو ہے وہ فوج کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے. کیوں کرنی پڑتی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی ایمرجنسی سروسز میں وہ انویسٹمنٹ نہیں کی جو کرنی چاہیے. جو ایلوکیشن آف فنڈز وہاں پہ ہونی چاہیے وہ نہیں کی. آپ ایلوکیشن آف فنڈز ان چیزوں کے لیے کر رہے ہیں جو کہ شاید, میں یہ نہیں کہتا غیر ضروری ہے, لیکن اگر آپ 200 ارب یا 250 ارب ٹرانسپورٹیشن پہ خرچ کر جاتے ہیں تو اس کی ایک اپرچونٹی کاسٹ ہے. وہ پیسہ جو ہے آپ ایمرجنسی سروسز میں, صاف پانی میں, باقی چیزوں میں خرچ نہیں کر رہے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ سول انسٹیٹیوشنز جو ہے یا سول اسٹرکچر جو ہے اس میں بھی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. آپ یو آر پیئنگ پٹنس, آپ جو لوگوں کو جو آپ تنخواہیں دے رہے ہیں, اور جس طریقے سے پھر آپ کہتے ہیں کرپشن کیوں ہوتی ہے. لیکن آپ کی انٹرنل سیکورٹی, انٹرنل لا اینڈ آرڈر, سرحدوں پہ تو فوج نے کام کرنا ہی ہے. آپ کی کوئی بڑی ایمرجنسی ہو گئی, کوئی ایسی قدرتی آفت آ گئی, اس کے لیے آپ کے انتخابات ہوں تو اس کے لیے آپ کو, ہر کام کے لیے آپ کو فوج چاہیے. میں ندیم, اس کے بغیر آپ نہیں کام کر سکتے. 2 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک فوج آپ کو ایک بریتھنگ سپیس دے گی, لیکن آپ نے جب تک پولیس کو درست نہ کیا, جب تک آپ نے اپنا کورٹ کا نظام درست نہ کیا. مجھے آپ چیز بتائیں, نیشنل ایکشن پلان کو اب تقریباً سال ہونے والا ہے, مجھے بتائیں کہ سنسیٹ کلاز ہے کہ 2 سال کے بعد ملٹری کورٹس نہیں ہوں گے. کیا کیا ہم نے اپنے کورٹ پروسیجرز کو اور سول کورٹس کو بہتر کرنے کے؟ زبیر صاحب آپ اس کا جواب دیں گے؟ بہت بڑا ایشو ہے. ایک تو جی بالکل ہماری فوج ہر موقع پر, ہم آپ نے صحیح کہا, لیکن ایک تھوڑا سا ہم ایگزیجریٹ کرتے سارے پروسیس کو. امریکہ میں مجھے آپ پچھلے 10 سال میں جتنی بھی سیلاب آیا ہے, جنگل میں آگ لگ گئی لارج سکیل پر, یا کوئی چیز ہوئی ہے, ہر ایک میں فوج کو بلایا جاتا ہے. ہر ایک میں چیلنج کرتا ہوں امریکہ جیسے. ایک تو یہ میرا خیال ہے, ہم یہ ہر روز میں ٹی وی ٹاک شو میں ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کریٹ کیا جاتا ہے کہ جی فوج کا رول ہے, فوج کو ہم استعمال کرتے ہیں, فوج پر جتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اتنا پولیس پر خرچ کریں تو پولیس اگلے 50 سال میں بالکل مختلف ہو جائے گی. کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو کون کیوں نہیں؟ ود ان دا اسکوپ ہے نا, ود ان دا لمیٹیشن. زبیر صاحب میرا آپ سے بڑا 2,500 بلین, میرا آپ سے ڈفرینس آف اوپینین ہے. میں ایک سمپل سی آپ سے اس کا جواب بھی چاہوں گا. آپ کی ایک فیکٹری گرے اور آپ کو مدد کے لیے فوج کو پکارنا پڑے, آپ اس قابل نہیں ہے کہ ایک فیکٹری سے لوگوں کو ریسکیو کر سکیں. آپ کے سول انسٹیٹیوشن اس قابل بھی نہیں ہے. میں یہ ڈینائی نہیں کر رہا کہ سول انسٹیٹیوشنز کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور ان کو اس لیول پر لانا چاہیے جہاں ریلائنس فوج پر اتنی. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ فوج کو امریکہ میں بھی یوز کرتے ہیں, ہندوستان میں بھی یوز کرتے ہیں, ہر ملک میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں زیادہ دنیا ساری کرتی ہے, میں صرف ایک سائڈ پر نہیں جانا چاہتا تھا. میں ایک تو وہ کہہ رہا تھا سول انسٹیٹیوشنز کو بلٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ندیم, اگر آپ کا ٹوٹل فیڈرل ریونیو سے 2,500 سے 3,000 بلین روپے ہیں تو اسی میں سے کٹوتی ہوئے گی نا فوج کے لیے, پولیس کے لیے, صرف ٹرانسپورٹیشن سیکٹر میں 200 ارب ڈالر خرچ کریں. میں ایک سجیسٹ بھی کروں گا ان کو کہ میرا خیال ہے اپنا جب آپ الیکشن کا وہ ریزلٹس دیکھتے ہیں تو
تو پبلک ٹرانسپورٹیشن ہماری پریورٹی ہے، اور میں آپ نے صاف پینے کا پانی، اس میں بھی 100% صاف پینے کا پانی پنجاب میں منصوبہ چل رہا ہے. ہم ایجوکیشن میں KPK سے زیادہ سپینڈ کر رہے ہیں، ہم ہیلتھ میں KPK سے زیادہ ایز اے پرسنٹیج آف بجٹ سپینڈ کر رہے ہیں. آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ تو آپ کے پاس آپ جس کار میں آئے ہیں اس کار میں ایک غریب آدمی نہیں آیا. شفقت، ہم چاہتے ہیں کہ غریب آدمی کے لیے آپ کو I don't know why the reaction is so strong. لیکن یہ آپ کا سلوگن جو ہے ایک لاہور، آپ کی فیکٹری گری ہے آپ کے پاس. ایک میں شفقت سے سوال پوچھ رہا ہوں، لاہور کے سائز کا ایک شہر دنیا میں بتاتے ہیں جہاں ماس ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہے، اور چیپسٹ ہے ماس ٹرانسپورٹ سسٹم میں. ایک شہر بتا دیں لاہور کے سائز کا دنیا میں. تو یہ انہوں نے جس طرح سے پریزنٹ کیا نا تمام چیز کو، اور غریب آدمی جو بیچارہ روز سنتے ہیں کہ جی آپ کی پرائورٹیز قابل اعتراض ہیں اس مسئلے. کیا اس بیچارے کو کیا اس کے اسکولوں میں انویسٹ کریں، اس کی کر رہے ہیں زیادہ شفقت زیادہ سپینڈ کر رہے ہیں KPK حکومت سے اس کے. اور یہ جب نمبرز اٹھا کے دیکھ لیں، we are spending 30% of the budget, you are spending 24% of the budget, we are spending more on health. وسیم اختر صاحب، کراچی آپریشن جو ہے وہ اس حکومت نے آنے کے بعد آپ کے مطالبے کے اوپر ایز اے پرائورٹی ایکشن لیا تھا. آپ کا مطالبہ تھا، نواز شریف حکومت نے انیشیٹو لیا تھا. لیکن میں یہ سوال اس کے اوپر میں آ کے رک جاتا ہوں کہ اس کا جواب کبھی بھی تسلی بخش نہیں ملا. نواز شریف کی تیسری حکومت ہے ایز پرائم منسٹر، اور ان کی تینوں حکومتوں میں کراچی میں آپریشن ہوئے. محترمہ کی حکومتیں چھوڑ دے کہ وہاں کیا ہوا تھا، تو کراچی وہیں کھڑا ہے آج بھی. رینجرز 22-23 سال سے آج بھی کراچی میں ہے. اور خامی، کمزوری اور فیلئر کہاں پر ہے؟ وہ آپ کے سول سٹرکچر میں کیپیسٹی بلڈنگ نہ ہونے سے. آپ نے پولیس کو ٹھیک نہیں کیا، آپ نے عدالتوں کو ٹھیک نہیں کیا. ہر 2 سال کے بعد آپ کو رینجرز اور فوج کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، کراچی قابو سے باہر ہو جاتی ہے. بالکل ندیم صاحب، بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. جب سے ملک بنا ہے ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی، کوئی جس کی بھی حکومت ہو. میں کسی نام لے کے نہیں بات کر رہا. ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی طرف تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. کیپیسٹی کی بات ہے جہاں تک پولیس کی، آپ یہ دیکھ لیں بلیم ایک دوسرے پہ لگا دیا جاتا ہے. خاص طور پہ کراچی کا حوالہ آتا ہے تو MQM پہ بلیم آتا ہے. میں آپ کے چینل پہ آپ کا جواب دیتا ہوں، جو آپ نے سوال کیا آج میں جواب دیتا ہوں. MQM اپنی جگہ سیاسی جماعت ہے، کرمنل ایلیمنٹ ہو سکتا ہے، بالکل ہر جماعت میں ہو سکتا ہے. 26 سال سے رینجرز ہے کراچی میں، 26 ایئرز، 1989 میں آئی تھی. اربوں روپے کا بجٹ ہے. کراچی میں اسلحہ کیسے آ جاتا ہے؟ KPK سے چلتا ہے اسلحہ. پنجاب کا بارڈر کراس کرتا ہے، سندھ کا بارڈر کراس کرتا ہے، کراچی میں کیسے آتا ہے؟ کیا MQM روکے اس کو؟ کرائم کیوں ہے ہائی؟ 26 سال سے آپ موجود ہو. آپ کو بلایا اس لیے گیا تھا کہ پولیس سے مسئلے حل نہیں ہو رہے تھے. تو آپ نے کیا کراچی کا حال دیکھنے، ٹارگٹ کلنگ، بھتہ کیا نہیں ہے، کڈنیپنگ فار رینسم، یہ MQM کی ذمہ داری ہے کیا؟ اربوں روپے تو آپ نے، you are equipped and well trained. لیکن یہ اس کا جواب ایک ایشو ہے، یہ ایک ایشو ہے کراچی کے اندر جس پہ آپ نے 89 میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ کراچی کے اندر رینجرز کو بلایا جائے. آپ اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک تھے. پولیس پاورز بھی دی گئی، آپ کی پولیس ٹھیک نہیں ہوئی، نہ عدالتی نظام ٹھیک ہوا، نہ سزاؤں کا عمل آگے بڑھا. رینجرز آج بھی آپ کو ہر تیسرے سال آپ کو بلانا پڑتا ہے کہ بھائی آپریشن کرو، یہ کراچی قابو سے باہر ہو گیا. کیوں؟ آپ صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن 90s میں جب اس پیپلز پارٹی کی دوسری گورنمنٹ میں کراچی آپریشن ہوا کرمنلز کے خلاف، وہ پولیس لیڈ آپریشن تھا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جو ان کی دوسری حکومت میں ہوا، دوسری حکومت میں وہ پولیس لیڈ آپریشن تھا. وہ رینجرز یا آرمی کا جنرل نصیر اللہ بابا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جتنے پولیس آفیسرز وہاں اس آپریشن میں انوالو ہوئے تھے ان سب کو چن چن کے مارا گیا. ان کا حساب لیا ہم نے. اور تو مشرف کے زمانے میں بھی اس وقت تک چن چن کے مارا گیا. اور یہ ان کا جو کرمنل ایلیمنٹ تھا وہ مارنے والا تھا، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ جی کیوں آپ نے ہمیں ہاتھ ڈالا. اب یہ زیادتی کر رہے ہیں، اب یہ زیادتی کر رہے ہیں. اب میں جواب دیتا ہوں. چلے کرمنل کسی نے مارا تو صحیح نا ان کو، آپ نے نہیں مارا تو کسی نے مارا. میری بات سن لیں، میری بات سن لیں. اگر میں نے بھی مارا تو پکڑا کیوں نہیں کسی نے؟ سنیں، اگر میں نے بھی مارا تو پکڑا کیوں نہیں کسی نے؟ یہ میری غلطی ہے. سن تو لیں. اور میرے بھائی آپ سے بات نہیں کر رہا، میں ان اداروں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر میں نے مارا تو اگر میں قاتل ہوں تو مجھے پکڑا کیوں نہیں گیا؟ جب مجھے تو فوج نے، مشرف صاحب کی حکومت میں ہم آگے تھے، جوائن کر لی تھی ہم نے. مشرف صاحب پریزیڈنٹ تھے، وہ آرمی کے چیف بھی تھے، تو مجھ پہ کہاں بلیم کر رہے ہو یار آپ؟
آپ نے اگر میں نے پولیس والا مارا تو یہی تو افسوس کی بات ہے کہ اس کو کرمنل ایلیمنٹ کو کھلی چھٹی دے دی گئی. مرے وہ کون پکڑے گا؟ سنیں ندیم صاحب میری جواب پورا ہونے دیں. آپ پولیس والوں کی ہمدردی رکھتے ہو, میں بھی رکھتا ہوں. جو بھی مرے اس کا قاتل پکڑا جانا چاہیے. میرے بھی ہزاروں مرے ہیں, ان کو کون پکڑے گا؟ آپ پولیس والے بھی کب پکڑو میں اس کا جواب زبیر صاحب سے جواب لینے دیں. پہلی بات یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا کرٹیسائز کرنا سب سے آسان کام ہے. کسی نے پکڑا نہیں تو اس لیے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا جائے کہ وہاں کچھ نہیں ہوا. یہ شفقت نے جو بات بتائی ہے یہ حقیقت ہے کہ کراچی میں وہ پولیس والا بھی جو ایبٹ آباد یا باہر چلا گیا تھا یا بیچارہ پنجاب میں آ گیا تھا اور واپس گیا 2004 یا 2005 میں, تقریباً بروٹلی اس کو مرڈر کیا گیا ہے, سب کو مار دیا. اور دیکھیں ذمہ داری ضرور ہونی چاہیے. MKM was a very very powerful political party, hands in glove with General Musharraf. تو جہاں جنرل مشرف کا قصور ہے تو وہاں MKM also has to take the responsibility کہ مارا گیا تھا. No, I'm sorry, General Musharraf is not individual. I'm sorry, General Musharraf was not individual. وہ پوری انسٹیٹیوشن کو ہیڈ کر رہا تھا. That was a policy. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ جب ایک جنرل ٹیک اوور کر لیتا ہے نا تو وہ پھر انڈیویجول ہو جاتا ہے. نہیں میں تو ایک تو MKM کی حد تک کہہ رہا تھا. آپ کا اتحاد جو تھا اس زمانے میں جنرل پرویز مشرف سے تھا یا پوری فوج سے تھا؟ پرویز مشرف سے تھا. واہ نہیں, وہ بڑا مشکل سوال ہے. اچھا بریک لے لیں جی, میرے پڑھ لیں جی, بریک لے لیں. بریک سے واپسی پہ زبیر صاحب اس پہ کچھ کہیں گے ہمارے ساتھ. پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. زبیر صاحب, ہم نے جہاں بریک لی تھی, آپ کے پاس کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی ہے کراچی کے لیے؟ ہم کتنا عرصہ ایسے ہی آپریشن کریں گے اور کتنا عرصہ انتظار کریں گے کہ کوئی آئے گا اور وہ سول انسٹیٹیوشنز کو بلڈ کرے گا, پولیس ٹھیک ہو جائے گی, عدالت سزا دینا شروع کر دے گی؟ کل ہمارے پروگرام میں ایک, میرے خیال میں آپ ان کی جماعت سے تھے ہمارے پاس, عارف الوی صاحب, انہوں نے کہا کہ ایان علی ایک ماڈل کیس کے طور پر عدالت کو دیکھنا چاہیے. لاہور سے وہ کانجو کی رہائی, اس کو ماڈل کیس کے طور پر دیکھنا چاہیے. بہت سے ایسے ہزاروں کیس ہیں کراچی. لیکن میں وہ ادھر اگین وہ ایک الگ ایکسٹریم پوزیشن ہے. عارف الوی رات کو ایک اور چینل پر میرے ساتھ تھے اور انہوں نے وہاں بھی ایان علی کا کہا تھا. میں نے کہا آئی تھنک آپ لوگ ایک جو پڑھا لکھا پاکستان ہے نا, وہ تھوڑا سا ایک غلط چیز پر بھی آ گیا. ایان علی منی لانڈرنگ میں ان کو بیل ہوئی تھی نا. الطاف حسین لنڈن میں منی لانڈرنگ پر بیل پر ہیں اور ان کے گھر سے پاؤنڈز, پتہ نہیں ملینز آف پاؤنڈز مل چکے ہیں. اسٹل بیل از اے ڈفرنٹ تھنگ. ہم اپنے پتہ نہیں, ہم ہر چیز کے لیے کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن ایونیو پر ٹانگنا شروع کر دیں. یہ سوال آپ کا بالکل اچھا, ٹھیک ہے. لیکن میں یہ والا لڑکا ہے اس کے اوپر تو سارا کچھ ہی بدل گیا. نہیں, مرڈر ہوا ہوا جس کو سب کو پتا تھا وہ چھوٹ گیا. ندیم, اگین میں ایک ایگزامپل او جے سمپسن کے کیس کی دوں گا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی کی حد تک آپ کا جو مور امپورٹنٹ کوسچن از کہ کراچی میں کیا سولین انسٹیٹیوشنز اس وقت تیار ہیں ٹو ٹیک اوور فرام ویئر رینجز ول لیو, because operation cannot continue on a sustainable basis. In other words, ایک وقت میں جی, in other words جو کرنا ہے وہ تو کلیئر ہے کہ سول انسٹیٹیوشنز کو بلڈ کرنا ہے, پولیس کو بلڈ کرنا ہے, لیکن عدالتوں کی کیپیسٹی کو بلڈ کرنا ہے. لیکن کیسے ہوگا یہ ایک ڈیلیما ہے. میں سمجھتا ہوں کراچی میں رینجرز نے آپ کو 2 سال میں ایک سپیس کریٹ کر کے دی ہے, آپ کے بڑے کرائم کی شرح نیچے چلی گئی. یہی ہونا تھا. اب وہاں سول اگر ٹیک اوور نہیں کرتا تو آپ اس سے زیادہ پوری صورتحال میں سول کون ٹیک اوور کرے؟ پروونشل حکومت. پروونشل حکومت کے جو محکمے ہیں ان کو بلڈ اپ کرنا ہے. اگر سول حکومت کی حالت یہ ہے کہ آدھے منسٹرز دبئی سے بیٹھ کے آپریٹ, پیپلز پارٹی سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ آدھے دبئی میں اور باقی بیل بیفور اریسٹ, اور باقی بیل بیفور اریسٹ. آپ ایز اے فیڈرل گورنمنٹ وسیم اختر صاحب, میرے خیال میں آپ اگر نمائندہ جماعت ہیں تو اس سوال کو آپ کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. آپ سندھ میں طویل عرصہ حکومتوں کے ساتھ رہے ہیں, نون کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ, مشرف کے ساتھ. کیپیسٹی بلڈنگ تو وہاں نہیں ہے, نہ پولیس کی ہے نہ وہاں عدالتوں کی. آپ کو کیوں بلانا پڑا؟ آپ کو مطالبہ کرنا پڑا تھا کہ فوج آپریشن کرے. آپ کی جماعت کو یہ مطالبہ کرنا پڑا کہ فوج کو آپریشن کرے کراچی. کیوں کرنا پڑا؟ اس لیے کہ آپ کی پولیس اور عدالت یہ کام نہیں کر سکی. کیوں نہیں کر پائی؟ پولیس تو خود انوالو تھی, گردنیں کاٹی جا رہی تھی. انٹیریئر منسٹر جو ہوم منسٹر تھا وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس نے لائسنس بانٹے ہیں کلنگ کے لیے. وہ خود کہتا ہے, ریکارڈ پہ ہے, لاکھوں لائسنس اس نے بانٹے ہیں. تو اس وقت میں کیا کروں؟ میں نے تو ظاہر فوج کو کال کرنا ہے. میں زبیر بھائی کی ایک بات, میں زبیر بھائی کی ایک نہیں, اس وقت سسٹم پہ نہیں تھی, ہم حکومت میں نہیں تھے. ذوالفقار مرزا لائسنس بانٹا تھا دہشت گردوں کو, رہے تھے اس وقت نہیں تھے جب چلے جاتے تھے, پھر واپس آ جاتے تھے. اس بات کو چھوڑ دینا. آج ہے یا نہیں؟ میں یہ بتا رہا ہوں
میں یہ بتا رہا ہوں کہ زبیر بھائی ابھی کہہ رہے تھے ملینز آف پاؤنڈ. زبیر بھائی کوئی خدا کا واسطہ ہے الفاظ جو ہے نا وہ تھوڑا سا دیکھ کے دیکھ لیں, اپنے فگرز دیکھ لیں. نہیں, 500,000 بھی نہیں تھے, مطلب تھے نا 2-3 لاکھ روپے غریب آدمی کے لیے تو 500,000 پاؤنڈ بھی 2-3 لاکھ روپے ایک اتنی بڑی جماعت ان کے گھر سے بھی اتنی بڑی جماعت جو ہے نا وہ رکھ سکتی ہے پیٹی کیش کے لیے, ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے لا اینڈ آرڈر کا, $500,000 پاؤنڈ جہاں تک $500,000 نہیں تھے سر. وسیم بھائی کے لیے پیٹی کیش ہے, ہمارے لیے تو بہت ہے. وہ میٹر کچھ اور ہے, وہ میٹر کچھ اور ہے. میں شفقت بھائی سے بات دے رہا تھا, منی لانڈرنگ کا کیس ہے اور اس میں بیل پر ہیں وہ, میں مانتا ہوں, مگر فگرز جو ہے نا وہ آپ دیکھ کے دیں, تھوڑے سے اوتھینٹسٹی ہو. ٹھیک ہے چلے جی, $500,000 پاؤنڈ تھے پیٹی, صرف پیٹی کیش تھا $500,000 پاؤنڈ. شفقت صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, میرے پاس ابھی بیٹھے بیٹھے کسی نے واٹس ایپ کیا ہے, میں اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. KPK کا معاملہ ہے, طالبان کو دفتر کے ساتھ اور بہت کچھ دینے کو تیار ہیں پرویز خٹک, وہ آج بھی طالبان کو بلانا چاہ رہے ہیں. یہ وہ طالبان ہے جس پہ ضرب عضب لڑی جا رہی ہے. ہماری میں تو فوج کے سپاہیوں کے یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کے لیے $500,000 پاؤنڈ یہ سوچیں آپ, یہ سوچیں آپ. نہیں, میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کے لیے $500,000 پاؤنڈ پیٹی کیش ہے. وہ لندن کے اصل پیسہ کیا ہوگا؟ بہت بڑی جماعت ہے ہماری, بہت بڑی جماعت ہے. کم از کم یہ ہمارا چندہ ہے, آپ کا جوئش لابی سے پیسہ نہیں ہے. وہ جو جوئش لابی کا پیسہ وہ نہیں ہے, یہ ہمارے لوگوں کا چندہ ہے. ہم کسی سے پیسے نہیں لیتے. میرے پاس پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, پروگرام کا کلوزنگ ون لائن ہے شفقت صاحب آپ سے. دیکھیں, ہمیں جو صحیح فیصلے کرنے ہیں وہ بغیر اس چیز کی پرواہ کیے کہ سیاست کیا ہے, وہ فیصلے ہمیں کرنے چاہیے. اور کراچی میں پولیس کو درست کرنا, عدالتوں کو درست کرنا اونلی ایگزٹ اسٹریٹجی. بالکل, میرا خیال ہے کراچی کی حد تک تو ہمارا بالکل کنسنسس ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کہ پاکستان کا اکنامک ویژن اچیو نہیں ہو سکتا جب تک کراچی کے حالات درست نہیں ہوں گے, اور اس میں سب کا رول ہے, سب سے زیادہ جو ہے پیپلز پارٹی اور MKM کا رول ہے. زبیر صاحب, شفقت صاحب, وسیم اختر صاحب, بہت شکریہ آج کے پروگرام ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.